السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 سے کلاس رہے گی۔ لفظی ترجمہ نکالنے، لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہمیں شیطان مردود سے بچا لے، اس کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے، تیرے سے ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ یعنی باز آ جاؤ، قوامینا قائم رکھنے والے، قوامینا یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی خوب قائم رہنے والے بن جاؤ، بالقسط انصاف پر ڈٹ جانے والے، خوب قائم رہنے والے بن جاؤ، شہداء گواہی دینے والے، انصاف کی گواہی دینے والے، للہ اللہ کے لیے، تو یہ انصاف کی گواہی اللہ کے لیے دینے والے بن جاؤ، کیونکہ اللہ کے بندوں کا حق یا انہیں انصاف دلانے کے لیے گواہی دی جا رہی ہے، تو اس میں خوب ڈٹ کر کے جم جانے والے بن جاؤ، انصاف کو قائم رکھنے والے بن جاؤ۔ ولو اور اگر اللہ خلاف انفسکم تمہاری نفسوں میں، یعنی وہ انصاف اگر تمہاری نفسوں کے خلاف ہو رہا ہے، تمہارے خلاف ہی کیوں نہ فیصلہ ہو رہا ہے، لیکن اگر فیصلہ کرنے کی بات ہے تو سچا فیصلہ کرو، فیصلے کی گواہی دینے کی بات ہے تو سچی گواہی دو، خواہ اس کا نقصان بظاہر تمہاری ذات کے اوپر ہی کیوں نہ نظر آئے، تمہارے ہی خلاف کیوں نہ بات ہو رہی، لیکن انصاف کے ساتھ دینا ہے۔ یا وبالوالدین، یا والدین کے تمہارے خلاف فیصلہ ہو یا تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ فیصلہ، والاقربین اور قرابت داروں کے، جیسے بہت قریبی رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، اولاد ہے، چاچا ہے، ماموں ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، انہی کے خلاف کیوں نہ بات ہو۔ این یکن اگر وہ ہوں گے، یعنی جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے وہ ہوں گے غنی، اگر وہ مالدار ہوں گے، اگر وہ مالدار بھی ہیں اور ان کے خلاف بھی گواہی جا رہی ہے تو تمہیں ان کے مال کے رعب میں آ کر کے انصاف کا ساتھ نہیں چھوڑنا، تمہیں انصاف پر قائم رہنا ہے اور حق کی گواہی دینا، اگر وہ دولت مند کے خلاف ہی بات کیوں نہیں ہو، او یا فقیر کے خلاف ہی بات کیوں نہ ہو، فقیر کے اوپر ترس کھا کر کے کہ اس سے کچھ فائدہ ہو جائے گا اور اس کے فیور میں جھوٹی گواہی دینا، اس سے اللہ نے روک دیا کہ تمہیں ترس کھانے کی ضرورت نہیں، تمہیں صرف انصاف کرنا۔ فاللہ، تو اللہ اولا زیادہ خیر خواہ ہے، بہما ان دونوں کا، یعنی دولت مند کا بھی اور فقیر کا بھی اللہ زیادہ خیر خواہ ہے، تمہیں جو حکم دیا گیا تمہیں وہ کرنا ہے، یعنی جھوٹ سے اور جھوٹی گواہی سے بچنا ہے۔ فلا، تو نہ، تتبعوا تم پیروی کرو، ہوا خواہشات، کیونکہ خواہشات کی پیروی میں آ کر کے ہی انسان حق کا ساتھ چھوڑتا ہے، انصاف کا ساتھ چھوڑتا ہے۔ ان کے تعدلو تم عدل کرو، فلا تو نہ، تتبعوا تم پیروی کرو، ہوا خواہشات، ان کے تعدلو تم عدل کرو، نہ تم عدل کرو، مطلب تم اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے آ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم عدل نہ کرو۔ وَإِنْ اور اگر تلوو تم منہ موڑ دو گے، یا تم موڑ دو گے یعنی زبان کو موڑ کر کے بات کرو، یا لگی لپٹی بات کرو گے، اور یا تعرضو تم منہ موڑو، تم اعراض کرو، فإن اللہ تو بے شک اللہ، کانا ہے، بما اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرہ خوب خبر رکھے، یعنی تمہیں اس کا حساب دے گا اللہ کہ تم انصاف کی بات تم نے نہیں کی اور لگی لپٹی بات کی، یا اپنا منہ موڑا، یا وہاں جانے سے انکار کیا، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ خوب خبر رکھ رہا ہے، تم نے اپنا فیور کیا یا اپنی خاندان کا فیور کیا یا اپنے رشتہ داروں کا فیور کیا، حق بات تم نے نہیں کہی، اللہ خوب جان رہا ہے اور اللہ تمہیں اس کا حساب دے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لے آؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، والکتابی اور اس کی کتاب پر، الذی جو اس نے نازل علی رسولہ اپنے رسول پر، والکتابی اور وہ کتاب الذی جو انزلا اس نے نازل من قبل اس سے پہلے، ومن
اور جو کوئی یکفر کفر کرے باللہ اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخری اور آخرت کے دن کا، فقد پس تحقیق ضل وہ بھٹک گیا، ضلالا بعیدا بھٹک جانا بہت دور، یعنی وہ ہدایت کے راستے سے بہت دور چلا گیا، جس نے ان ایمانیات کی بیسک جو باتیں بتائی گئیں، بنیادی ایمان کی جو بنیادیں، اس میں سے اگر کسی کا انکار کرتا ہے تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا، یعنی ہدایت سے بہت دور۔ انا بے شک، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، ثم پھر کفروا انہوں نے کفر کی، ایمان لانے کے بعد پھر ثم پھر آمنو پھر وہ ایمان لے آئے، ثم پھر کفروا انہوں نے کفر کی، ثم پھر اردادو وہ بڑھ گئے، کفرن کفر میں، لم نہیں، یکن اللہ ہے اللہ، لیغفرا کہ وہ بخش دے، لہم انہیں، ولا اور نہ ہدایت دے انہیں، سبیلا راست، یعنی ہدایت پہ آئے پھر گمراہی میں چلے گئے، کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، اور اب کفر میں ہی بڑھتے جا رہے ہیں، تو اللہ رب العزت زبردستی ان کو ہدایت نہیں دے، اگر وہ ہدایت کے طلبگار نہیں ہے تو اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا، تو اللہ اسے ہدایت نہیں دی۔ بشر المنافقین، بشر خوشخبری دے دی منافقین منافقوں کو، بے انا کہ بے شک، لہم ان کے لیے، عذابا عذاب ہے، علیما دردناک، یہ منافقوں کی صفت بتائی گئی۔ اس کے آگے بھی منافقوں کی صفت ہے، آئے تفسیر کی طرف، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ایمان والوں سے خطاب، یعنی سبھی ایمان والوں سے خطاب۔ یہ آیت کا تعلق صرف عدالت سے نہیں ہے، یہ آیت کا، اس کو نوٹ کریں، عدل کا تعلق صرف عدالت سے نہیں ہے، ہمارے اپنے گھروں میں، آپسی تعلقات میں، آپس کے رشتوں میں، پڑوسیوں کے رشتوں میں، یا خرید و فروخت میں، یا جہاں پر بھی ہمارے معاملات ہو رہے ہیں، ہر جگہ انصاف کرنے کی بات ہو۔ یہ آیت ہم سب کے لیے اہم ترین آیت ہے، جس میں ہمیں انصاف کی تلقین کی جا رہی، ہمیں انصاف کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خطاب یا ایھا الذین آمنوا یعنی عام سارے کے سارے مومنوں سے خطاب، اے ایمان والو تم انصاف کے لیے ڈٹ جاؤ، مضبوط ہو جاؤ۔ اور انصاف کے لیے کیسے ڈٹ جاؤ؟ تم انصاف کے لیے ڈٹ جانے والے اور اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے سچ بولنے والے، اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے، اللہ کے لیے انصاف کرنے والے، اور اس انصاف کرنے میں زد تمہارے ہی نفس کے اوپر کیوں نہ پڑتی، تمہارے ہی خلاف بات کیوں نہ ہو رہی، تو اللہ فرماتا ہے خواہ تمہارے ہی اپنے خلاف ہو، وہ حق بات جو تم کہو گے وہ تمہارے ہی خلاف کیوں نہ ہو جائے، یا تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔ اور اکثر یہیں پہ ہم انصاف کا دامن چھوٹتا ہے، جب بات اپنے اوپر آتی ہے، یا اپنے ماں باپ کے اوپر آتی ہے، یا اپنے رشتہ داروں کے اوپر آتی ہے، جب بھی کہیں ایسے فیصلے کی بات ہوتی ہے یا انصاف کی بات ہوتی ہے تو انسان بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنے والوں کا فیور کرتا۔ میاں اور بیوی کے بیچ میں اگر کچھ اختلاف ہو رہا ہے تو مائکے والے لڑکی کی طرف سے ہی بولیں گے، اور سسرال والے لڑکے کی طرف سے، اس کے دوست لڑکے کی ہی طرف سے بولیں گے بغیر کچھ سوچے سمجھے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، جیسے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ خواہ تمہارے نفس میں ہو یا تمہارے والدین پر یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اب رشتہ داری کا خیال رکھنے کے لیے کہ رشتہ داری خراب ہو جائے گی، وہ کیا کہے گا، نفرت ہو جائے گی، رشتہ بگڑ جائے گا، اس کا کچھ پاس و لحاظ نہیں رکھنا۔ اللہ کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ تم سچی گواہی دو، انصاف کرو، اور انصاف اللہ رب العزت نے اتنا پسند ہے کہ اللہ ہمیں روز نماز کے اندر یاد دلاتا ہے، مالکی یوم الدین، کہ میں بدلے کے دن کا مالک ہوں، انصاف کے دن کا مالک۔ انصاف کے لیے اللہ قیامت کو قائم کرے گا، اور آپس انصاف کے خلاف بات ہوئی ہے، جو حق تلفی ہوئی ہے، کسی کے حق کو دبائے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے انصاف کا دن قائم کر، اور خود اللہ رب العزت انصاف کر، تو اس کی عزت ہماری نفس پر ہو، ہمارے ماں باپ پر، یا ہمارے رشتہ داروں پر ہو، یا آگے اللہ فرماتا ہے یا معاملے کا فریق، یعنی جس کے طرف معاملہ ہو رہا ہے، جس کے خلاف بات ہو رہی ہے، وہ امیر ہی کیوں نہ ہو۔ بعض دفعہ اس سے بھی انسان ڈرتا ہے کہ امیر کے خلاف میں گواہی دے دوں، اسے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ امیر یا غریب کے خلاف گواہی دے رہا ہے، اسے یہ دیکھنا ہے کہ وہ گواہی کیا دے رہا ہے، کیونکہ وہ جو گواہی دے رہا ہے اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب، اگر اس نے سچی گواہی دی ہے تو ٹھیک، اسے اجر ملے گا، اور اگر اس نے غلط گواہی دی ہے، ملزم کو اس نے مجرم بنا دی، جس کا حق تھا اس نے اس کا حق چھین لیا اس گواہی کی بنیاد، تو اس کا انجام ہم آگے حدیث میں پڑھیں گے کہ کتنا سخت انجام۔ تو معاملے کا فریق امیر ہو یا غریب ہی کیوں نہ ہو، بعض دفعہ غریب کے اوپر ترس کھا کر کے کہ اسے کچھ پیسے مل جائیں گے، اس کا کچھ فائدہ ہو جائے گا، اس کے حق کی بات نہیں ہوتی ہے، اس کے طرف سچی بات نہیں ہوتی، لیکن اس کے طرف بات کر دی جاتی، تو کبھی امیر کے رعب میں آ کر کے، اس سے ڈر کر کے، یا غریب پر ترس کھا کر کے جو بات کی جا رہی ہے، اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا دونوں صورتوں میں تمہاری نسبت
اللہ زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. تم زیادہ خیر خواہ سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو کہ رئیس کے فیور میں یا غریب کے فیور میں تم بات کر لو گے؟ تم زیادہ خیر خواہ ہے کہ اللہ زیادہ خیر خواہ ہے؟ اللہ نے فیصلہ کیا نا کہ تم انصاف کی بات کرو، بھلی وہ غریب کے خلاف ہو یا امیر کے خلاف یا امیر کے فیور میں. دونوں صورتیں تمہارے نسبت اللہ زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، اللہ ان سے زیادہ محبت اور ان کا زیادہ خیال رکھنے والا. بس تم نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ کر انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو. نفسانی خواہشات کے پیچھے، یہی سب نفسانی خواہشات کہ اپنی نفس کے فیور میں بات کرنا، بھلی وہ بات صحیح ہو یا نہیں ہو، اپنے ماں باپ کے فیور میں بات کرنا یا اپنے رشتہ دار کے فیور میں بات کرنا، بھلی رشتہ دار غلط پر ہے. یہ نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ کر کے تم حق کا ساتھ مت چھوڑو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا. بس تم نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ کر انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو. اور اگر تم نے توڑ مڑوڑ کر بات کی یا گواہی دینے سے منہ موڑا کہ کون ان کے بیچ میں پڑے، میں جانتا تو ہوں صحیح لیکن کون برائی مول لے، وہ بڑا آدمی ہے، یا رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، میں اپنے باپ کے اور بھائی کے خلاف کیسے بولوں، میں اپنے چاچا کے خلاف کیسے بولوں، تو منہ موڑ لے، نہ جائے وہ انصاف کر. جبکہ گواہ ہے وہ، اس کی گواہی دینے سے جس کا حق ہے اس کو حق مل جاتا، لیکن دنیاوی لالچ کی وجہ سے، دنیا کی تھوڑی سی عزت کی وجہ سے، کچھ مفاد کی وجہ سے اس نے ایسا نہیں. تو اللہ فرماتا اور اگر تم نے توڑ مڑوڑ کر بات کی، مطلب گھما پھرا کے لگائی لپٹائی بات کر کے کہ نہ یہ اس سے برا لگے نہ اس سے برا لگے، یہ منافق کی صفت، اور منہ موڑا، تو بے شک تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب جان رہا ہے. اللہ خوب جان رہا ہے جو تم عمل کرتے، تم کس کے رعب میں آ رہے ہو اور تم کیوں اللہ رب العزت کے حکم کا انکار کر رہے ہو. اللہ خوب جان رہا ہے، یعنی اللہ حساب لے، ذرہ ذرے کا اللہ رب العزت ہے. انصاف کے تعلق سے دوسرے مقام پر بھی اللہ نے فرمایا، جیسے سورہ طلاق آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتا ہے اور شہادت اللہ کے لیے قائم کرو، کیونکہ بندے کا حق کی بات، اللہ کے بندے کی حق، تو شہادت اللہ کے لیے قائم، یعنی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، دنیاوی فائدے کے لیے نہیں کہ اس کو خوش کرنا ہے اس کو خوش کرنا ہے، پیسے مل جائیں گے، عزت ہو جائے گی، فلاح ہو جائے گی، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے تم. اور جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے بولے گا، جب اس کے اندر تقویٰ ہوگا، تبھی وہ ایسے قدم اٹھا سکتا ہے کہ بیوی کے ساتھ وہ انصاف کرے، دو بچوں کے بیچ میں انصاف کرے، لڑکا اور لڑکی میں انصاف کرے، پڑوسی کے ساتھ وہ انصاف کرے، رشتہ داروں کے ساتھ انصاف کرے، بہنوں کے ساتھ انصاف کرے، بہن بھائی کے بیچ میں جو وراثت تقسیم ہونا ہے وہ انصاف کرے. یہ انصاف وہ اسی وقت کرے گا جب وہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والا اور اللہ کے لیے کرے، اسے یقین ہو کہ اس کو مرنے کے بعد اپنے خالق اور مالک کے حاضر ہونا. تو ہماری زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر، کسی بھی موڑ کے اندر، کہیں پر بھی ہم ہیں، ہم کاروبار کر رہے ہیں تو ہم اپنے گراہک کے ساتھ انصاف کریں. ہم جہاں پر بھی ہوں انصاف کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں. اگر ہم مومن ہیں تو مومن کو اللہ رب العزت نے حکم دی. تو سورہ طلاق آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتا اور شہادت یعنی گواہی اللہ کے لیے قائم کرو. سورہ بقرہ آیت نمبر 140 میں اللہ نے فرمایا اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے. اب دیکھیں انداز کے، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے وہ شہادت چھپا لی جو اس کے پاس اللہ کے طرف سے، اللہ نے اس کو شاہد بنایا تھا، اس کو گواہ بنایا تھا، اس کو علم عطا کیا تھا، اس تعلق سے وہ چشمدید گواہ تھا، وہ اللہ کی ایک مخلوق ایک بندے کے ساتھ انصاف کرا سکتا تھا، اس کے اوپر ظلم ہونے سے بچا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. تو اللہ فرماتا ہے اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے وہ شہادت چھپا لی جو اس کے پاس اللہ کے طرف سے، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کر رہے. اللہ کو غافل مت، تم نے اس کے مخلوق کا حق دبایا، اللہ کو غافل، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں. یعنی تمہیں کب تک دنیا میں رہنا، ایک دن تو مر کر کے اس کے سامنے حاضر ہونا ہوگا. سورہ بقرہ 283 میں اللہ فرماتا ہے 283 اور شہادت مت چھپاؤ، اور جو اسے چھپائے تو بے شک وہ اس کا دل گنہگار ہے. جیسا شہادت چھپائی اس کا دل گنہگار ہے، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے بخوبی جانتا ہے، اسے وہ دیکھ رہا، اسے وہ جاننے والا. ایک حدیث دیکھیں جو متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں؟ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں؟ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں؟ کبیرہ کا مطلب بھی بڑا ہوتا ہے، لیکن بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ. صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ، اور والدین کے ساتھ نافرمانی، دوسرا والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ دوسرے نمبر کا. اور تیسرا سیدنا ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور آپ بیٹھ گئے، مطلب تیسرا گناہ بتاتے وقت آپ نے ٹیک لگائے ہوئے تھے لیکن بیٹھ گئے. صحابہ اکرام قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نظر رکھ کہ اس بات کو آپ نے کس انداز سے کہا، کس وزن کے ساتھ کہا، اس بات کو اس قدر وزن کے ساتھ کہا کہ 3 بار آپ نے اس بات کو دہرائی، اور تیسری بات کو کہنے کے لیے آپ نے ٹیک کو ہٹا کر کے اور پھر بات کو کہی. سبحان اللہ. اور آپ نے فرمایا پھر آپ سیدھے بیٹھ گئے
اور مزید فرمانے لگے نا، بار بار فرمانے لگے، خبردار جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی، خبردار جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دے۔ پھر آپ مسلسل یہی کہہ رہے تھے، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، مسلسل بار بار بول رہے تھے۔ تو میں نے سوچا آپ خاموش نہیں ہو جائیں گے، میں نے سوچا کہ شاید آپ خاموش ہو جانا چاہیے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5976 مسلم شریف حدیث نمبر 87 اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ اللہ کا حق مخلوق کو دینا، دوسرا گناہ ماں باپ کا حق ماں باپ کو نہ دینا، تیسرا حق اللہ کے بعد ہمارے ماں باپ کے بعد دوسری جو انسانیت ہے ان کا حق ان کو نہ دے، کیونکہ جب بندہ جھوٹی گواہی دیتا ہے تو پھر فیصلہ کسی دوسرے کے حق میں، یعنی اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا، اور جھوٹ بولنے میں بھی یہی ہو، جھوٹ دھوکا ہوتا ہے۔ تو یہ اتنا سخت جرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ فرماتا ہے، اور جو اسے چھپائے تو بے شک وہ اس کا دل گنہگار ہے، یعنی گنہگار دل، جیسے اس کے پہلے اور بھی دوسری جگہ آپ نے دل کے تعلق سے پڑھا ہے۔ دل بہت اہم چیز ہے جسم کے اندر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح تو پورا جسم صحیح، اور وہ دل ہے، تو دل زنگ آلود بھی ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، اور جو اسے چھپائے تو بے شک وہ اس کا دل گنہگار ہے، گنہگار دل ہے۔ یہ دوسروں کے روب میں آ کر کے یا اپنے وجہ سے یا اپنے خاندان کی وجہ سے یہ حق بات نہیں کر، یہ انصاف نہیں کر۔ اور یہ انصاف جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ صرف عدالت کے لیے نہیں، ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ جہاں پر بھی ہمارے معاملات ہیں وہاں پہ ہم انصاف کر رہے ہیں یا نہیں کر۔ ایک حدیث اور دیکھیں، سیدنا زید بن خالد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بہتر گواہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ بہتر گواہ کون ہو؟ بہتر گواہ وہ ہے جو پوچھنے سے پہلے ہی سچی گواہی، بالکل نہیں ڈرتا کس کے خلاف بات ہو رہی، کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا، وہ حق بات کہتا ہے، وہ ناانصافی سے بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بہتر گواہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ تو بہتر گواہ وہ ہے جو پوچھنے سے پہلے ہی سچی گواہی دے دے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1719 اور ابو داؤد حدیث نمبر 3596 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 80 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور کسی قوم دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے، کسی قوم کی دشمنی۔ اب دیکھیں انصاف اللہ رب العزت کس انداز میں، پہلے تو یہ کہہ دیا کہ تمہاری نفس کے ہی خلاف کیوں نہ ہو جائے، تمہاری خاندان تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو جائے، کسی بڑے آدمی جس کا رعب ہے تمہارے دل دماغ کے اوپر اس کے خلاف کیوں نہ ہو جائے، کسی کے اوپر تم ترس کھاتے ہو غریب کے اوپر اس کے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔ یہاں تک ہوئی بات۔ اب یہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قوم سے تمہاری دشمنی ہے لیکن اس کے خلاف بھی تم جھوٹی گواہی نہیں، اس کے خلاف بھی تم ناانصافی نہیں کر سکتے، اس کے لیے بھی تم ناانصافی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے انصاف اسلام کا جو اور کہیں نہیں ملے گا۔ تو دیکھیں سورہ مائدہ آیت نمبر 80 میں اللہ فرماتا اور کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے، یعنی اس بات پہ تمہیں نہ اکسائے، آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو، انصاف کیا کرو، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، یہی تقوی ہے، للتقوی اقرب للتقوی ہوا اقرب للتقوی، یہی تقوی ہے، یہی تقوی کے زیادہ قریب کہ تمہارا دشمن ہے۔ لیکن جب انصاف کی بات آ رہی ہے اور انصاف کرنے سے میرا خود نقصان ہو رہا ہے یا میرے ماں باپ یا میرے رشتہ داروں کو نقصان ہو رہا ہے تو ہو جائے ان کا نقصان، لیکن انصاف کی بات کر، یہ تعلیم اللہ سبحانہ وتعالی۔ اس تعلق سے ایک حدیث اس قبیل سے، یعنی اس سے ملتی ہوئی بات، حضرت عبداللہ بن یعنی پریکٹیکل صحابہ کرام نے ہمیں کس انداز میں پیش کیا آیتوں پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر صحابہ نے کس طرح عمل کر کے دکھایا، اس کا ایک نمونہ جو تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 201 میں روایت فرماتے ہیں، 201 صفحہ نمبر۔ اس قبیل سے حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ عنہ کا وہ قول ہے جو انہوں نے اس وقت کہا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اہل خیبر کے پھلوں اور فصلوں کا اندازہ لگانے کے لیے کس کی طرف بھیجا تھا؟ خیبر کے کہ جا کر کے، کیونکہ ان سے جزیہ وصول کرنا ہے تو ان کے طرف ان کو بھیجا۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ جو اسلام کے دشمن تھے، لیکن پھر یہ اسلام کی بالادستی کو انہوں نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ ہماری حفاظت کریں اور ہم یہ اللہ رب العزت کے قانون پر عمل کریں گے، تو ان سے جزیہ لیا جاتا ہے۔ پھر سے حدیث کو سمجھے، حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ عنہ کا وہ قول، مطلب انہوں نے وہاں پر کیسی تاریخی بات کہی، وہ قول ہے جو انہوں نے اس وقت کہا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اہل خیبر کے پھل اور فصلوں کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا تھا، اور اہل خیبر نے انہیں رشوت دینا چاہی تاکہ ان کے ساتھ نرمی برتے، تاکہ ان کے ساتھ مطلب کچھ پیسے لے لو اور نرمی برتو کہ جتنا ہے اتنا ہی بتانا یا اس سے کچھ کم بتا دینا تاکہ جزیہ کم دینا پڑے یا تاکہ جو بھی اس کا ٹیکس، تو ساتھ نرمی برتے۔ تو انہوں نے فرمایا، صحابی رسول کیا فرماتے ہیں،
اللہ کی قسم میں اس گرامی قدر شخص کے طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں، یعنی اس معزز مکرم ہستی کے طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں جو ساری مخلوق سے مجھے زیادہ محبوب، یعنی ساری مخلوق ایک طرف اور وہ ہستی مجھے ان سب سے زیادہ محبوب، یعنی اپنی بیوی بچوں رشتہ داروں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ میں ان کے طرف سے تمہارے پاس آیا۔ کس کے طرف سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تم مجھے بندروں اور خنزیروں سے بھی زیادہ ناپسند ہو، تم مجھے بندروں اور خنزیروں سے بھی زیادہ ناپسند۔ اس کے باوجود اللہ کی قسم، اس کے باوجود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی سے محبت اور تم سے نفرت اس بات پر مجبور نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے بارے میں عدل سے کام لوں۔ ایک طرف رسول اللہ کی محبت ہے اور دنیا میں ہر چیز سے زیادہ اور تم مجھے دنیا میں ہر چیز سے زیادہ بدترین ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں حق بات نہ کہوں۔ صاحب نے فرمایا اور رسول اللہ کی ذات گرامی سے محبت اور تم سے نفرت اس بات پر مجبور نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے بارے میں عدل سے یعنی انصاف سے کام نہ، یعنی تمہاری نفرت مجھے تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کروائی۔ اور رسول اللہ کی محبت، انہوں نے جواب دیا، وہ بھی کہتے ہیں ہاں عدل ہی کی وجہ سے آسمان اور زمین کا نظام قائم ہے، عدل ہی کی وجہ سے آسمان اور زمین کا نظام۔ مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7 اور بھی کئی حدیثوں کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر کا ہے صفحہ نمبر 202 میں آپ تو یہاں پہ ہم دیکھیں 201 اور 202 اللہ رب العزت نے انصاف کے تعلق سے ہمیں خبردار کیا کہ اس کی زد، اس کا نقصان بظاہر تمہیں کسی کے اوپر بھی نظر آئے لیکن اس کے باوجود بھی تمہیں انصاف سے کہا، اور اگر انصاف نہیں تو یاد رکھو انصاف کے دن تمہیں حاضر، اور اس دن اللہ رب العزت انصاف۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہمارے ہر معاملے کے اندر انصاف کرنے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 136 یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، آمینو ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، رسول پر، اس کتاب پر جو ایمان لاؤ اللہ نے اپنے رسول پر نازل، اس کتاب پر بھی جو اس نے اس سے پہلے نازل، مطلب قرآن پر بھی ایمان لاؤ اور قرآن کے پہلے جو کتاب نازل ہوئی۔ ومن یکفر، اور جو کفر کرے، باللہ اللہ کا انکار کرے، والملائکۃ، اور ملائکہ کا انکار کرے، وکتبہ، اور کتاب کا، ورسلہ، اور رسول، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعید، تو وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں، یعنی طریقہ ہدایت سے بھٹک گیا، ہر ہدایت سے بہت دور جا پڑا۔ یہاں پر ایمان والوں کو ایمان لانے کی ترغیب دلائی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 203 مومنوں کو ایمان لانے کا حکم، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ایمان لائیں، یعنی ایمان کے تمام احکام، شاخوں، ارکان اور ستونوں میں داخل ہو جائیں۔ تمام اس کی جو شاخیں ہیں، ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں، ارکان ایمان کی، بنیاد ایمان کی، بیس، اور ستونوں میں، یعنی وہی بیس کو کہا گیا، داخل ہو جاؤ۔ یہ کامل کی تکمیل، پختگی اور اس پر ہمیشہ قائم دائم رہنے کے بابت میں سے ہے۔ پھر سمجھے، یہ کامل کی تکمیل، پختگی یعنی مضبوطی، اور اس پر ہمیشگی قائم و دائم رہنے کے بابت میں سے ہے۔ جیسا کہ اب اگزامپل کے طور پہ ایک آیت لے کر کے آتے ہیں، جیسا کہ مومن پر ہر نماز پر یہ کہتا ہے مومن، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے، یعنی ہمیں اس میں بصیرت عطا فرما، ہدایت میں بصیرت عطا فرما، ہدایت میں اضافہ عطا فرما، یعنی اور زیادہ ہدایت عطا فرما، ہر عمل کی ہدایت عطا فرما، اور اس پر ثابت قدمی کی ہدایت عطا فرما، کہ ہم اس ہدایت پر ثابت قدم رہیں۔ تو ایمان میں اور زیادہ پختگی، اس پہ ثابت قدمی اور اس پر مضبوطی سے جم جانے کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اور یہاں پہ ایمان تو لانا ہے اللہ کی سارے کلام پر، نبی کے سارے فرمان پر، لیکن اس کی کچھ بنیادیں ہیں جو جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ایمان کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بنیادیں بتائی کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان۔ تو یہ ایمان کی بنیادیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بیان فرمائی۔ اس کے اوپر جیسے یہ کہا جاتا اللہ پر ایمان، تو کیا مطلب ہوا؟ اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی صفات پر ایمان، اللہ کی ربوبیت پر ایمان کہ وہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اس کی الوہیت پہ ایمان کی پرستش اسی کے لیے، اور حرام و حلال کا حق، صفات پر کی جو اللہ کی صفت ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کے مثل کوئی نہیں، جو صفت اللہ کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اللہ کی صفت کا انکار نہیں کر سکتے، اللہ کی صفت کو بدل نہیں سکتے، اس میں تحریف نہیں کر سکتے۔ ذات پر ایمان کہ اللہ نے اپنی ذات کے تعلق سے جو فرمایا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من وعن، جیسا کہ ویسا اس پر ایمان لانا۔
اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا، یہ مطلب ہے اللہ پر ایمان لانا، ورسولہ اور رسولوں پر ایمان لانا، جو آسمانی رسول اللہ رب العزت نے منتخب کیا اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے، انسان کو رشد و ہدایت کے لیے، ان رسولوں پر ایمان لانا کہ ہاں اللہ کے رسول، والکتابی اور اس کے کتابوں پر ایمان لانا۔ یہاں پہ ہم دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے پہلے اپنی ذات کے تعلق سے فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام و مرتبہ کہ رسول اللہ پر بھی ایمان لانا، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر والکتابی اور کتاب پر ایمان لانا جو اللہ کا کلام ہے، کیونکہ رسول ہی اس کتاب کو سمجھائیں گے، رسول ہی اس کتاب کے معلم ہیں، رسول ہی اس کتاب کو ایکسپلین کریں گے، سمجھائیں گے، اور اس پہ کیسے عمل کرنا وہ بتائیں۔ تو اس سیکوینس کے ساتھ بات کہی گئی کہ کتاب پر ایمان لاؤ، اور جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اس سے پہلے نازل کیا، اس کتاب کے پہلے بھی جو اللہ رب العزت نے نازل کیا اس پر بھی تم ایمان لے۔ اور جو شخص، اب یہ تو ہو گئے ایمان، ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یقین، پختہ یقین، مضبوط یقین، اس کو ہم لوگ ہندی میں آستھا کہتے ہیں، وشواس کہتے ہیں۔ تو اللہ کے اوپر ایمان، اللہ کے فرشتوں، کتابوں، نبیوں کے اوپر، کتابوں ماننے کے بعد، اور جو اللہ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو انکار کرے، کفر کرے اللہ پر۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو ان میں سے جو 6 چیزیں بتائی گئی ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے، گویا کہ اس نے سب کا انکار کر، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے کسی ایک بات کو نہیں کہا کہ یہ ایمان، آپ نے 6 بنیاد کو بیان فرمایا کہ اللہ پر ایمان یعنی اللہ کی صفات کا اگر انکار کرتا ہے، ربوبیت، الوہیت اور ذات کا اگر انکار کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے سب بات کا انکار کر، نبی کا انکار کرتا ہے تو سب کا انکار کر دی، کتاب کا انکار کرتا ہے تو سب کا، آخرت کا انکار کرتا ہے تو سب کا انکار کر۔ یہاں پہ فرمایا اور جو کفر کرتا ہے اللہ کا، یعنی اللہ کا کفر، اللہ کا انکار کیا ہے کہ اس کی ربوبیت میں کسی کو شامل کر لے یا انکار کر دے، اس کی الوہیت میں کسی کو شامل کر دے یا انکار کر دے، صفت کا انکار کر دے یا کسی اور کو وہ صفت کا مستحق سمجھ لے، ذات کا انکار کر دے۔ تو جس نے اس کا انکار کیا اللہ کا، والملائکتی اور ملائکہ کا انکار کیا، وکتبی اور کتاب کا انکار کیا، اور آخرت کے دن کا انکار کیا، تو وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں، یعنی ہدایت سے یہ دور ہو گیا اور ہدایت سے بہت دور نکل گئی۔ آیت دیکھ، آیت نمبر 137، بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر۔ اب ایک شخص وہ ہے جنہوں نے پہلے جس آیت میں گزرا کہ اس نے ایمان لے آیا، اور دوسرے کا خبر دی گئی کہ اس نے کفر کر، تو 2 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا آیت نمبر 137۔ اب یہاں پہ ایک تیسرا گروہ، اور دنیا کے اندر یہ صرف 3 ہی قسم کے گروہ ہیں، لوگ ہیں، ٹیم ہیں، جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں بھی اللہ نے فرمایا، ایک وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کر دیا، اور ایک تیسرا گروپ ہے جو تذبذب کا شکار ہوتا ہے، کبھی ہاں میں ہوتا ہے کبھی نہ میں، مطلب اس کا قول اور فعل الگ الگ، تضاد ہوتا ہے، اس کے اندر شک کی بیماری ہوتی ہے، اس کے اندر منافقت ہوتی ہے۔ تو یہ تیسرا گروپ منافق کا ہے، جو بظاہر کہتا اور دکھتا مومن جیسا ہے، لیکن اندر سے وہ منافق ہوتا ہے، اندر سے اس کے اندر نفاق ہوتا ہے، اس کو ڈاؤٹ ہوتا ہے، پتہ نہیں اللہ ہے نہیں، آخرت ہے یا نہیں، جنت جہنم ہے، اور وہ دکھاوا کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، لیکن اندر سے وہ مومن نہیں ہوتا۔ اور اس کی یہاں پہ ایک صفت بتائی جا رہی ہے جو بہت ہی اللہ رب العزت اس صفت سے ہم سب کو محفوظ، جو منافق کی اصل سے، تو یہاں بتایا بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر، پھر ایمان لے آئے، پھر کفر کی، پھر کفر میں کہیں بڑھ گئے، ایمان لائے تھے، کفر کر لیا، پھر ایمان لائے یعنی توبہ کر کے پھر سے ایمان میں آ گئے، ٹھیک ہے، ان کا ایمان قبول ہو گیا، لیکن پھر کفر کیا، اور اب وہ توبہ کر کے واپس نہیں آ رہے، اپنے کفر میں بڑھ گئے، یہ فرمایا اللہ، پھر وہ کفر میں بڑھ گئے، اللہ انہیں ہرگز بخش، کیونکہ اب وہ کفر میں بڑھ گئے، انہوں نے توبہ نہیں کی، کفر میں بڑھ گئے، اب ان کے لیے بخش اور نہ انہیں ہدایت کا راستہ دے، یعنی زبردستی اللہ رب العزت ان کو ہدایت نہیں دے، زبردستی اللہ اپنی عبادت نہیں کراتا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، اللہ رب العزت حق اور باطل کو بیان کروا دیتا ہے نبیوں کے ذریعے سے، اپنی کائنات کی نشانیوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت صحیح اور غلط کو ثابت کر دیتا ہے، اور اللہ نے فری ول دے دیا، چھوٹ دے دیا، عمل کی آزادی دے دیا، تم چاہو تو نیک کام کرو، تم چاہو تو بد کام کرو۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا اور نہ انہیں ہدایت کا راستہ دکھایا گیا، نہ زبردستی اللہ ان کو ہدایت۔ اے نبی، منافقوں کو خبردار کر دی کہ ان کے لیے دردناک عذاب۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جو مسلمانوں کی بھیڑ کے اندر رہتا ہے، بعض دفعہ وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے اور بعض دفعہ نہیں، وہ کنفرم ہوتا ہے اپنے آپ میں کہ میں مومن ہوں، اور مومن ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں میں منافق، کہیں میرے اندر نفاق تو نہیں۔ اور یہ منافق کا انجام یہاں پہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ اس کو دردناک عذاب دی، عذاب کیسا ہے ہم جانتے ہیں کہ قبر کا عذاب کیسا ہے، حشر کا عذاب کیسا ہے، اور جہنم کا عذاب، اور دنیا میں بھی اللہ رب العزت جب عذاب دیتا تو کتنا سخت عذاب دیتا، اور یہاں پہ خبر دے دی کہ منافقوں کے لیے عذاب۔ تو منافق کون ہے؟ یہاں پر ایک صفت اللہ رب العزت نے منافق کی بیان فرمائی، آیت نمبر 139، جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنا، یہ منافق کی ایک علامت کہ مومنوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے دشمن کو دوست بنا رہا ہے، جس رب سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، جس کو سجدہ کر رہا ہے، جس سے دعا کر رہا ہے، جس رب نے اسے یہ نعمتیں عطا کی ہیں کہ جن نعمتوں کو وہ شمار نہیں کر سکتا،
उस रब के दुश्मन से वो दोस्ती करता है, नबी के दुश्मन से वो दोस्ती करता है, दीन के दुश्मन से वो दोस्ती करता है, तो ये मोमिन नहीं हो, ये मुनाफिक। दोस्ती से मुराद क्या है? राज की बात शेयर करना, उसकी बात का लिहाज करना। अल्लाह की नाफरमानी की बात की तरफ वो बुला रहा है, लेकिन ये उसका लिहाज कर रहा है कि उसको बुरा ना लग जाए, ये दोस्त। उसके साथ वक्त गुजार रहा है, वो कुरान की मुखालिफत कर रहा है, नबी की मुखालिफत कर रहा है, सुन्नतों की मजाक उड़ा रहा है, कुरान की आयतों का मजाक उड़ा रहा है, और ये वहां पर तमाशाई बनकर के बैठा हुआ, उसके पास इज्जत की तलाश में गया है। ये है वो जो इसको भी खुश करना चाहता है मोमिनों को, और उधर अपने काफिर दोस्तों को भी खुश। जिसने अल्लाह का इनकार किया, जिसने नबी का इनकार किया, या जिसने आखिरत का इनकार किया, या जिसने कुरान का इनकार किया, या कुरान के किसी अहकाम का इनकार किया, उससे मोहब्बत कर। तो अल्लाह ने इसकी सिफत जो मोमिनों को छोड़कर, यानी दोस्ती किससे करनी चाहिए? मोमिनों से। इसलिए कहा अल्लाह ने मोमिनों को छोड़कर। तो दोस्ती का हकदार कौन है? अल्लाह है, अल्लाह के नबी, सादिक, सिद्दीक, शहदा और सालिहीन। तो अभी हमारे लिए दरवाजे खुले हुए हैं कि हम मोमिनों से दोस्ती। मोमिन से कब दोस्ती हो पाएगी? जब मोमिनों को हम पहचान पाएं। ये आईडी जिसके पास मुसलमान की है वो मोमिन है क्या? अगर ऐसा है तो मुशरिकीन मक्का के जो लोग थे वो सारे के सारे मुसलमान है दीन इब्राहिम पे। वहां कोई दूसरा मजहब नहीं था, दीन इब्राहिम पर थे। फिर उसके लिए कहा गया कुल या अय्युहल काफिर, और उन्हीं के लिए कहा गया मदीना के अंदर जो लोग थे, मदीना के अंदर भी सनातन धर्म वाले लोग नहीं थे, जिनको हम हिंदू कहते हैं, गैर मुस्लिम कहते हैं, वो लोग नहीं थे। वो दीन इब्राहिम पर थे, वो मूसा अलैहिस्सलाम के और ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले। तो इनको जिन्होंने अल्लाह का या अल्लाह के नबी का, अल्लाह के वहदानियत का इनकार किया था, 360 को उन्होंने हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझा था, जिनको खाने काबा के अंदर जिनको सजा दिया था, और अल्लाह के नबी का इनकार किया था, नबूवत का इनकार किया था, अल्लाह के कलाम का इनकार किया था, मरने के बाद की जिंदगी का इनकार किया था, या इनमें से किसी एक का इनकार किया था, यह है वो काफिर। वो मुसलमानों की भीड़ में भी हो सकता है, और मुनाफिक तो मुसलमानों के अंदर ही। ये आस्तीन का सांप होता है, ये कहता है कि मैं मोमिन हूं, लेकिन अंदर से ये धोखेबाज होता है। ये इधर के राज उधर पहुंचाता है, इधर की बात उधर पहुंचाता है, इसका कौल और फैल में तजाद होता है, ये धोखा देता है, ये वादा खिलाफी करता है, ये झूठ बोलता है, ये अमानत में खयानत करता है। मोमिनों की सिफात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, जो इसके पहले हम कई बार सुन। तो जो मोमिनों को छोड़ करके काफिरों को दोस्त बनाता। तो यहां से पता चला कि हमें ईमान वालों को पहचानना आना चाहिए, और ईमान वालों की पहचान अल्लाह ने कुरान में बार बार बयान फरमाई, रसूल अल्लाह ने बार बार बयान फरमाई कि कहीं तुम धोखा ना खा लो। यहां तक कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी जात की कसम खा करके बताया कि वो मोमिन नहीं हो सकता। क्यों ऐसी कसम खा रहा है? कि तुम धोखा मत खा लेना उससे, मोमिन समझ, और उससे कहीं दोस्ती या रिश्ता मत कर बैठना। तो जो मोमिन को छोड़ करके काफिरों को दोस्त बनाते, या वो उन काफिरों के यहाँ इज्जत की तलाश में जा, फिर बेशक इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह ही के पास। क्यों जाता है वहां पे? इज्जत की तलाश, यानी इज्जत उनके पास। तो फिर इज्जत कहाँ है? अगर मैं और आप इज्जत के मुतलाशी हैं, इज्जत को तलाश करते हैं कि हम इज्जत वाले हो जाए, तो इज्जत कहाँ है? इंसानों के पास है या खालिक के पास? वतइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन। अल्लाह ने फरमाया इज्जत तो मेरे पास। लेकिन मुनाफिक की ये पहचान है कि वो इज्जत इंसानों में तलाश करता, वो बड़े लोगों में और लोगों के अंदर वो इज्जत तलाश, कि वो इज्जत दे देगा, वो इज्जत दे देगा। ये मुनाफिक की पहचान। अगर गौर करें, मैं खुद अपने आप में देखूं, आप देखें अपने आप कि कहीं हमारा तो ऐसा हाल नहीं कि हम क्यों झूठ बोलते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इज्जत हमारी चली। हम किसी की गिबत क्यों करते हैं? कि हम इज्जत वाले बन जाएंगे, वो बुरा है मैं अच्छा हूँ। गिबत क्या होती है? वो बुरा है, उसकी बुराई निकालना, यानी वो इनडायरेक्टली कह रहा है कि मैं अच्छा हूँ। इज्जत वाला बनना चाहता है इसलिए गिबत करता है, इज्जत बचाना चाहता है इसलिए झूठ बोलता है। किससे इज्जत का मुतलाशी है? मखलूक। ये मुनाफिक। अल्लाह इस सिफत से हम सबको महफूज, अल्लाह हम सबको इस सिफत से। चंद आयत और देख मुनाफिक के ताल्लुक। सूरह अनाम, सूरह फातिर में भी है, सूरह फातिर आयत नंबर 10। जो शख्स इज्जत का तलबगार है, यानी इज्जत तलब करना चाहता है, हासिल करना चाहता है, इज्जत का मुतलाशी है, तो जो शख्स इज्जत का तलबगार है तो इज्जत सब अल्लाह ही समझ ले। इज्जत का मरकज सूरह मुनाफिकून आयत नंबर 8। इज्जत अल्लाह की है, उसके रसूल की है और मोमिनों की है। असल में इज्जत तो इनके लिए अल्लाह ने लिख दी। बज़ाहिर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम इज्जत वाले हो, लेकिन हकीकतन तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फाइनल कर। इस आयत को फिर से एक बार देखें। जो मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं, क्या वो उन काफिरों के यहाँ इज्जत की तलाश में जाते हैं? फिर बेशक इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह ही के लिए है। आयत नंबर 140। और उसने उस किताब में तुम्हारे लिए नाजिल किया है कि जब तुम सुनो कि अल्लाह की आयत का इनकार किया जा रहा हो या उनका मजाक उड़ाया जा रहा हो, तो तुम उन मजलिस में ना बैठ। जब मुनाफिकीन या काफिर अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ा रहे हैं, अल्लाह के अहकाम का मजाक उड़ा रहे हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस का, आपकी सुन्नत का मजाक उड़ा रहे हैं, तो उस वक्त हमारे रब ने हमारे लिए हुक्म नाजिल किया कि तुम वहां मत। आप देख रहे हैं कि संगत या वक्त को गुजारना या वहां पे बैठने का क्या
کچھ اثر پڑ سکتا. اللہ رب العزت نے منع کر دیا کہ وہاں. سورہ انعام آیت نمبر 68 میں بھی اللہ نے فرمایا اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیت کے بارے میں نکتہ چینی کرتے مطلب اس کے اندر کچھ کمی بیشی نکال رہے تو ان سے الگ ہو. کب ایسے آدمی کو دیکھو ان سے الگ ہو. سورہ انعام آیت نمبر 8. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ الگ ہونا کی بات تو بہت دور کی ہے. کوئی قرآن پر نکتہ چینی کر رہا ہے اور اس کے ویڈیو کو سنبھال کے رکھتے ہیں اور دوسروں کے پاس جبکہ اللہ نے کہا الگ ہو جاؤ وہاں سے. وہ تمہارے رب کے کلام کے ساتھ ایسی حرکت. دوسری جگہ سورہ انعام آیت نمبر 69 اس کو بھی آپ لوگ دیکھ لیں. چلیں آیت کے اوپر واپس آئیں. یہاں تک کہ تم وہاں سے ہٹ جاؤ. کب تک؟ یہاں تک کہ وہ ان کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو. جب تک وہ ایسی بات کریں تو وہاں سے بالکل ہٹ, ورنہ تم بھی اس وقت یقیناً انہی جیسے ہو جاؤ, یعنی انہی جیسے منافقین اور کافروں میں تمہارا شمار ہو. اس آیت کے تعلق سے سورہ انعام آیت نمبر 69 جو اس آیت کو منسوخ کرتی ہے, تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 205 کے حوالے سے اس بات کو کہہ رہا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا اور پھر پرہیزگاروں پر ان لوگوں کے حساب کی کچھ بھی جواب دہی نہیں لیکن نصیحت کرنا فرض ہے تاکہ وہ بھی پرہیزگار بن جائے. مطلب اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو وہاں پر انہیں نصیحت کر کے اور وہاں سے ہٹنا ہے یا انہیں نصیحت کرنا, اور وہ جو عمل کر رہے ہیں اس کا تم پر کوئی بوال نہیں. بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کر دے. تو منافق اور کافر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو ایک ساتھ جہنم میں جمع کرنے والا ہے اور جہنم کے ہولناکی ہم سب. آج کی کلاس کی آخری آیت, اور وہ لوگ یعنی منافقین. اب منافق کی اندر سے تمہارے لیے کیا, تم تو اس کے پاس دوستی کے لیے جا رہے ہو, عزت کے لیے جا رہے ہو, تم اس کو بہت اپنا قریبی سمجھ رہے ہو, لیکن اندر سے تمہارے تعلق سے اس کے کیا خیالات ہیں یہ کون بتا سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ کہ وہ تمہارے بارے میں کیا سوچ. اللہ نے فرمایا وہ لوگ تمہارے انجام کا انتظار کرتے ہیں, پھر اگر تمہیں اللہ کے طرف سے فتح حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اگر کوئی فائدہ ہوا تو آ کے ادھر کھڑے ہو جاتے, دیکھو ہم تو تمہارے ساتھ تھے. اور اگر کافروں کو کچھ غلبہ ملے تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے اور کیا ہم نے تمہیں مومنوں سے نہیں بچایا؟ مطلب تم غالب اس لیے آئے ہو کیونکہ ہم ڈھیلے پڑ گئے تھے, یا ہم نے تمہیں غلبہ دیا, یا ہم نے تم کو ان کی باتیں بتائی اس لیے تم کامیاب ہوئے ہو. یعنی یہ دونوں فریق کو خوش کرنا چاہتے, ادھر مومن بھی خوش ہو جائیں ادھر وہ بھی خوش ہو جائیں. یہ ایسا ہوتا ہے جو قول اور فعل میں اس کا تضاد ہو. تو اللہ فرماتا پھر قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر. یہ کیا سمجھ کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں آج مسلمانوں یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ رب العزت ان کے دلوں کو جانتا ہے اور دلوں سے وہ نتیجے نکلے. تو اللہ نے فرمایا پھر قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ اور اللہ کافروں کو مومنوں کے خلاف ہرگز کوئی راستہ نہیں. ان کے اوپر ان کا غلبہ جو ہمیشہ کا غلبہ ہے, آخرت میں جو غلبہ ہے ان کو مومنوں کے اوپر ہرگز. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو انصاف کے تعلق سے ہم نے پڑھا ہم سب کے بھی انصاف کرنے عطا فرما, اور منافقوں کی ان صفات سے ہم سب کو محفوظ رکھ, جب تک ہمیں زندہ رکھ, مومنوں کے ساتھ رکھ کر کے زندہ رکھ, اور ہمارا خاتمہ نیکوکاروں کے ساتھ کر اور نیکوکاروں کے ساتھ شمار. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.